لیکن آج کل ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے فیصل, اور وہ یہ ہے کہ بہت ینگ ایج میں بہت سارے ایسے لوگوں کی جو بظاہر بڑے فٹ ہوتے ہیں یا ان کی فیلڈ ایسی ہے. ابھی جو ٹینس ایک پلیئر ریسنٹلی شی واز جسٹ 17 ایئرز اولڈ اور ان کی اچانک سے ڈیتھ ہوئی. ریزن انہیں کارڈیک اریسٹ ہوا. اسی طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ جو اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو اموات ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور آفٹر 40 کتنا خیال رکھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, یہ جاننا بڑا ضروری ہے. تو اسی پہ آج ہم بات کریں گے. آج ہم نے انوائٹ کیا اپنے اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر سید محمد حسن آپ کو. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ, اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. اور یہ بڑا اہم موضوع ہے. ہم من حیث القوم صحت کو جتنا امپورٹنس دیتے ہیں, آپ بینگ اے ڈاکٹر آپ کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے, لیکن خبر آتی ہے کہ جی کل تک تو اچھے خاصے تھے, پتہ نہیں صبح کیا ہو گیا. تو کیا سچویشن بنتی ہے؟ بظاہر اچھے خاصے ٹاٹے پھاٹے فٹ فاٹ لگنے والے لوگ, what leads to their sudden death? تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. بہت شکریہ. آج کے موضوع کا آپ نے جو تعارف کروایا بہت اہم ہے. فیملیز میں بہت سے ڈیزیز رن کرتے ہیں, بہت سے ڈیزیز موروثی ہوتے ہیں, جیسے ڈائبٹیز ہے, تھائرائڈ کا ایشو ہے, ہارٹ پرابلمز ہیں, کینسرز ہیں, بہت سے فیملیز میں رن کرتے ہیں. تو اس کی آگے ہی فیملی ہے, اور اکثر فیملیز میں ینگ ایج میں فیملیز میں ہارٹ کی پرابلم ہوتی ہے, ڈیتھ ہو جاتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو پھر ایسی فیملیز کو اپنے مالج سے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ وہ ان کی اسکریننگ کر سکیں. اب اسکریننگ کس طرح کی ہونی چاہیے؟ ایسے موروثی امراض, ایسے ڈیزیزز جو جان لیوا ثابت ہوتے ہیں, جیسے ہارٹ کا پرابلم ہے, لانگ رن میں ڈائبٹیز اس میں شامل ہے, کولیسٹرول کا پرابلم ہے, اور کچھ کینسرز جو فیملیز میں رن کرتے ہیں یا جن کا رسک ہوتا ہے, تو ان کو ایسے ڈیزیزز ہوتے ہیں جو کہ آنتوں میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد آنتوں کا کینسر ہو سکتا ہے. خواتین میں بریسٹ کینسر کی آگہی ہونی چاہیے, اور بچے دانی کے کینسر جو ہوتے ہیں بہت ضروری ہوتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب یہ کہا جاتا ہے نا آفٹر 40 آپ کو ریگولر چیک اپ کرانے چاہیے. یہاں پہ میں جس لڑکی کی بات کر رہی ہوں, شی واز جسٹ 17 ایئرز اولڈ, ٹینس پلیئر. اب آپ سوچ لیں ان کی فٹنس لیول کیا ہوگا, ان کا ریگولر چیک اپ بھی ہوتا ہوگا, کارڈیک اریسٹ ہوا. کل ایک انڈین ایکٹر کے بارے میں آنا تھا, ہی واز جسٹ 53 ایئرز اولڈ, اور ان کو بھی کارڈیک اریسٹ ہوا. کراچی کنگز کے جو مینیجر رہے نوید رشید صاحب, ان کی بھی سڈن ڈیتھ. تو یہ فینومینا کیا ہے؟ کیسے آپ علام محسوس کریں گے جی اب میں نے اپنا تھوڑا چیک؟ کبھی کبھار ایسے علامات ہوتی ہیں جیسے ہارٹ کی بیٹ متاثر ہوتی ہے. آپ کو کسی پیشنٹ کو کمپلین کرتے ہیں چیسٹ پین ہو رہا ہے, یا سنکپی ہو رہی ہے, بے ہوشی کی علامت ہوتی ہے, یا پیلپٹیشن ہوتی ہے, اختلاج قلب جسے ہم کہتے ہیں, ہارٹ بیٹ کا ایب نارمل ہونا. اگر کبھی ایسا فیل ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو اپنا ای سی جی کروانا چاہیے. بالکل بیسک سی نان انویسو سی انویسٹیگیشن ہے. اس ای سی جی میں ہارٹ کی ردم معلوم ہوتی ہے. بہت ینگ ایج میں جب اموات ہوتی ہیں تو اکثر و بیشتر یہ ہارٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہمیں نہیں پتہ, میں ان پلیئر کے بارے میں نہیں کہہ رہا, لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ سبسٹنس ابیوز کرتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, ایسے منشیات کا استعمال ہوتا ہے, بہت سے پاور انہانسنگ یا اپنے آپ کو موڈ ایلیویٹنگ قسم کی ڈرگز یوز کرتے ہیں جس سے آپ کی ہائپر ایکٹیویٹی میں اضافہ ہوتا ہے. وہ ہارٹ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہارٹ بیٹ متاثر ہوتی ہے, اور سڈن ہارٹ بیٹ کی ایبنارملٹی جو ہوتی ہے اس سے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. پھر ہارٹ کے اپنے مسلز اگر کسی وجہ سے ایب نارمل ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ایک دم سے, خاص طور سے اسپورٹس سے وابستہ افراد جو پلیئرز ہوتے ہیں, کھلاڑی وغیرہ, میدان میں کھیل کے میدان میں ایک دم سے اب ان کی فزیکل ایکٹیویٹی میں اضافہ ہوتا ہے تو ہارٹ بیٹ متاثر ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ان کی جان جا سکتی ہے. تو یہ ایک چیز ہے. ناؤ کمنگ ٹو دا بریکٹ 35 to 40, ٹھیک ہے. اب اس میں ایک تو ہمیں ناظرین کو بتائیے گا, اسکریننگ کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز نہیں ہے, یہ کتنی ریگولر ہونی چاہیے, یہ کتنی امپورٹنٹ ہے, کون کون سے وہ بیسک ٹیسٹس ہیں جو کہ جیسے فرض آج میں بھائی فیصلہ کرتا ہوں, آج میں جاؤں گا میں کرانے مجھے, تو کون سے ایسے ٹیسٹس ہیں جو کہ مجھے کرانے چاہیے آج؟ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں, اگر کسی کی عمر 40 سال سے اوپر ہے, ویسے تو اگر کسی کو, ویسے تو میری نہیں ہے لیکن پھر بھی بالکل لیکن پھر بھی کسی کو اگر ایسا فیملی میں ہسٹری ہے ڈائبٹیز کی, فیملی میں ہسٹری ہے ہارٹ ڈیزیزز کی, یا فیملی میں کینسر کی خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال ہے, کسی کے بلڈ ریلیٹیو میں کینسر ہے, یا کسی حاملہ خاتون کو ماضی میں حملے کے دوران شوگر کا مسئلہ لاحق ہوا ہے, تو 40 سال کی عمر یا اس سے آگے پیچھے کی عمر میں
کم از کم ایک دفعہ بلڈ شوگر چیک ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کولیسٹرول چیک ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ECG کروا لینا چاہیے, یورک ایسڈ کروانا چاہیے. اسی طرح سے آپ کی جو اپنے آنکھوں کا معائنہ ہونا چاہیے, تو یہ بہت ضروری ہے. بہت بے ضرر سی چیز ہے لیکن دانتوں کا معائنہ ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ, جو کہ ہمارے یہاں بالکل. خدا نخواستہ اگر کسی کو بڑی آنت میں کبھی پالپ ہوا ہے یا کبھی بلڈ مطلب اسٹول میں پاٹی میں اگر فرض کریں بلڈ آیا ہے, تو اس کو بھی کم از کم اپنے کسی گیسٹرونٹرولوجسٹ سے مشورہ لینا چاہیے, کیونکہ پالپس جو ہوتے ہیں بڑی آنت میں وہ بعد میں کینسر کا مطلب پیش خیمہ ثابت ہو ہمارے سکتے یہاں ہیں. لوگ زیادہ گھریلو ٹوٹکوں پہ ان چیزوں پہ ریلائی کرتے ہیں. ایک فیکٹر یہ ٹیسٹ آپ سجیسٹ کر رہے ہیں لیکن لوگ بڑا ڈرتے ہیں. ایک تو یہ کاسٹلی بہت ہے, اور دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں جی ہم اگر کچھ کریں گے نا تو ہمیں کچھ نہ کچھ پتا چل جائے گا, چھپا رہنے دو, نہیں کچھ سامنے علامت سامنے آ رہی تو کیوں اتنا بادر کرنی. ڈینائل جو ہے یا کسی چیز سے انکار کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا. تو ہمیں بلکہ ابھی حال ہی میں میرے پاس ایک پیشنٹ آیا, اس کو سر میں درد ہوا تو شوگر چیک کروایا, اس کی 400 شوگر تھی. تو وہ بہت اپسیٹ تھا کہ مجھے شوگر تھا, اگر میں نہیں کرواتا تو اچھا ہوتا. میں نے کہا یہ معلوم ہو گیا تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ اب آپ اس شوگر کی جو آنے والے مضر اثرات ہیں ان سے بچ سکیں گے اگر آپ شوگر کا صحیح علاج کریں گے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز معلوم ہو جاتی ہے تو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور آنے والے وقت میں اس کی پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں. آخر میں ڈاکٹر صاحب, یقیناً ہمارے جو ڈیلی لائف ہے, ہمارا ڈیلی روٹین ہے, وہ ان سڈن ڈیتھ کازز پہ کتنا افیکٹ پڑتا ہے. سیڈیٹری لائف سٹائل ہے, بیٹھے رہتے ہیں, بیٹھے کے کام کرتے ہیں, آبویسلی بیٹھیں گے تو کریونگ ہوگی, تو ہم ایک آدھا زنگر بھی منگا لیں گے. دو تین چیزیں ہیں بہت ضروری ہیں کہ بڑھتے ہوئے امراض اور پھر علاج میں جو ہماری جو کاسٹ لگ رہی ہے, جو پیچیدگیوں سے جو پرابلم ہوتا ہے, اس کے بعد علاج کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے, قیمت بڑھ جاتی ہے, دواؤں کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم پریونشن کی طرف جائیں, بچیں ان تمام امراض سے. اس کے لیے اپنی خوراک بہتر کریں, باقاعدگی سے ورزش کریں. اب یہ کام کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ بیسک خوراک لیتے ہیں, جنک فوڈ اوائڈ کریں, تھوڑی بہت 5-10 منٹ اسٹریس کو بھی اوائڈ کریں. بالکل 5-10 منٹ اگر آپ روزانہ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کا اسٹریس بھی کم ہو جائے گا. یہ کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار کمنگ ان آور شو.